نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وفرض عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله. تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ غسل کے فرض ہونے کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں. وفرض عند منی ذی دفق وشهوة، اور غسل فرض ہے ایسے منی کی نکلنے کے وقت جو کودنے والی ہو، عند دفع و شہوت، اور شہوت والی ہو، عند انفصالی، جگہ سے جدا ہونے کے وقت شہوت ہو اور کود کر نکلے. وتوارا وتوارا حشفت فی قبول او دبر علیہما، اور عضو تناسل کی حشفہ کا غائب ہونے کے وقت قبل میں یا دبر میں دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. وحیض و نفاس، اور حیض اور نفاس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. ولا مذی ولا ودی، نہ کہ مذی اور ودی کے نکلنے سے. واحتلام بلا بلل، اور غسل واجب ہوتا ہے ایسے احتلام کی وجہ سے بغیر تری سے. اور نہ کہ مذی اور ودی کے نکلنے سے، اور احتلام بغیر تری کے، یعنی خواب میں دیکھا کہ احتلام ہوا تھا اور تری نہیں تھی تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. تو مصنف علیہ الرحمہ نے موجبات غسل، یعنی غسل کو لازم کرنے والے اسباب بیان فرمائے. تو موجب سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کے سبب سے غسل فرض ہو. تو غسل کو لازم کرنے والے اسباب متعدد ہے. پہلا سبب شہوت کے ساتھ کود کر منی کا اپنے مقررہ جگہ سے جدا ہو جانا، خواہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو. دوس پھر اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منی نکلنے سے، مطلق نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو. امام شافعی نے فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے لازم ہوتا ہے، یعنی غسل منی سے واجب ہوتا ہے. اور احناف میں سے طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منی کا عضو تناسل سے نکلنے وقت شہوت شرط نہیں. امام ابو یوسف کے نزدیک اس وقت بھی شہوت شرط ہے. اس میں طرفین کا قول راجح، مگر سفر وغیرہ جیسی ضرورت کے موقع پر امام یوسف کے قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے. وتوارا حشفتن، اور غسل فرض ہے اسی طرح حشفہ کے چھپ جانے کی وجہ سے. تو ختنہ میں عضو تناسل کے چمڑے کا جو حصہ کاٹا جاتا ہے، اس سے اوپر کے حصے کو حشفہ کہتے ہیں، جس کو اردو میں سپاری کہتے ہیں. موجبات غسل میں سے حشفہ آدمی کا قبل میں چھپ جانا، عورت کی شرمگاہ میں چھپ جانا، صرف ملاقات غسل کو واجب نہیں کرتی، بلکہ حشف رجل کا چھپ جانا موجب غسل ہے، انزال ہو یا نہ ہو. وہ حیض و نفاس، وجوب غسل کا تیسرا سبب حیض ہے. اور نفاس ہے، یعنی حائضہ عورتوں کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جب
خوب پاک ہو جائے تو اس مقام میں جمع کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو خوب پاک ہونا اسی وقت ہوگا جب انقطاع خون کے بعد غسل بھی کرے، خون رکنے کے بعد غسل بھی کرے۔ وجوب غسل کا چوتھا سبب نفاس ہے، بشرطے کہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے۔ نفاس کا موجب غسل ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ آگے فرمایا لا مذی و ودی ای لا یفرض عند خروج مذی و ودی۔ مذی نرم سفید پانی ہے جو عورت کے ساتھ ملابعت کرنے سے مرد کے ذکر سے نکلتا ہے۔ نرم سفید پانی ہے جو عورت کے ساتھ ملابعت کرنے سے مرد کے ذکر سے نکلتا ہے۔ اور ودی پیلے رنگ کا گاڑھا پانی ہے جو کبھی پیشاب سے پہلے اور کبھی بعد میں نکلتا ہے۔ ولا احتلام بلا بلل، اور غسل واجب نہیں ہوتا مزی اور ودی کی طرح احتلام بغیر تری بھی غسل کو واجب نہیں کرتی۔ مثلا کسی نے خواب میں خود کو صحبت کرتے ہوئے دیکھا، جمع کرتے ہوئے دیکھا، پھر آنکھ کھلنے پر کپڑے یا بدن پر تری نہ پائی تو اس شخص پر غسل واجب نہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ وسن للجمعة والعیدین والإحرام وعرفہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ غسل مسنون کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ احناف کے نزدیک جمعہ کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، اور غسل جمعہ میں امام یوسف کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے ہے، یعنی غسل کرنے والا اگر اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کر لے تو اس کو سنت غسل کا ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن کے لیے ہے۔ امام ابو یوسف کا صحیح قول ہے کہ جمعے کے دن کے لیے۔ تو حسن بن زیاد کے نزدیک جمعے کے دن کے لیے ہے، اور امام یوسف کے نزدیک جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ جمعے کا غسل جمعے کی نماز کے لیے، یہی صحیح ہے، امام ابو یوسف کا قول ہے۔ جمعہ، عیدین، احرام اور وقوف عرفات کے لیے غسل سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی تارک مستحق ملامت نہ ہوگا۔ تو جو دے دے ٹھیک ہے، جو جمعے کے لیے، عیدین کے لیے، احرام کے لیے غسل کرے ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق نہیں ہے۔ یعنی عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ وَوَجَبَ لِلْمَيِّتِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ جُنُوبًا وَإِلَّا نَدُبًا، اور غسل واجب ہے میت کے لیے، اس کے لیے جو اسلام لے حالت جنابت میں، اس کے لیے واجب ہے جو حالت جنابت میں اسلام لائے۔ وَإِلَّا نَدُبًا، وہ کرنا مستحب ہے۔ یعنی جن اسباب کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ دو ہے: موت، یعنی کوئی مسلمان مر جائے تو میت کو غسل دینا زندوں پر واجب کفایہ ہے۔ غسل میت کا وجوب اجماع سے ثابت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں:
ان میں فرمائے دامات یحذرہ، جب ایک مسلمان مر جائے تو دوسرے کو حاضر ہو جائے۔ اس وقت حاضر ہونے سے مراد یہ کہ اس کے غسل اور تجہیز و تکفین کے لیے حاضر ہو جائے۔ وَيَتَوَضَّأُ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْبَحْرِ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے پانی کے احکامات بیان ہو جائیں گے۔ جی کوئی سوال؟